موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک عظیم الشان معجزہ جادوگروں سے مقابلے کی صورت میں پیش فرمایا تو کئی جادوگر مسلمان ہو گئے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن فرعونی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود باز نہ آئے۔ فرعون اپنی سرکشی پر قائم رہا، بلکہ اس کی سرکشیاں، اس کی زیادتیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجبور ہو کر فرعونیوں کے حق میں دعائے ضرر فرما اور کہا یا اللہ ان کو آفت میں مبتلا فرما جسے یہ نجات حاصل نہ کر سکتا۔ تو اب پہلا عذاب جو فرعونیوں پر آیا وہ پانی کی صورت میں آیا۔ اللہ نے ایک بہت بڑا سیلاب فرعونیوں کی طرف بھیجا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تو قرآن کریم کہ فرعون کا جو محل تھا وہ محل کے اندر اتنا پانی بھر گیا کہ فرعون کی گردن تک یہ پانی آتا تھا، اور جتنے بھی بے ایمان لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے ان سب کو اس پانی نے گھیر لیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، وہ اس پانی سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، لیکن جو مخالفین تھے ان کے گھروں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک لگاتار بارش ہوتی اور دن ایسا ہو جاتا تھا جیسے رات ہو رہی ہے، کالی گھٹا ایسے چھاتی تھی جیسے رات کا منظر اور موسلا دھار بارش ہوتی تھی، یہاں تک کہ فرعونیوں نے گھٹنے دیکھ دیے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بڑے ادب سے کہنے لگے اللہ کے کلیم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ سے وعدہ کریں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دستے دعا بلند فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عذاب ٹل گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود۔ دوستو اس سے سبق یہ ملا کہ انبیاء کو ناراض کرنے سے قومیں آفت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو فرعونی پانی کے عذاب میں مبتلا، یہی پانی رحمت ہے لیکن یہی پانی سیلاب کی صورت میں ان فرعونیوں کے لیے عذاب بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت بن گیا۔ اللہ ہمیں سبق عطا فرمائے۔